ماڈرن سائیکالوجی اور سوشولوجی سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کی سوشلائزیشن یا اس کا کلچر یا اس کی انوائرمنٹ جو ہے جو اس کو خیر کے تقاضے بتاتا ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں. جیسے افریقہ کے کچھ ٹرائبس میں کینیبلزم جو ہے وہ کیا بالکل جائز سمجھا جاتا ہے. تو ایک بچہ جو دیکھتا ہے کہ اس کی ماں، اس کے باپ، اس کے گرد و نواح میں اچھے لوگ جن کو وہ اچھا سمجھتا ہے جس کے خیر کے تقاضوں کے حساب سے وہ کینیبلزم میں یا انسانی گوشت کھانے میں کیا کہتے ہیں ملوث ہیں، تو وہ اس کو برا کبھی نہیں سمجھے گا، جس کو ہم شر سمجھتے ہیں مگر وہ تو خیر سمجھتے ہیں. خیر اور شر کے کچھ تصورات فطری ہیں، وہ عالمگیر ہیں، وہ تمام انسانوں میں پائے جاتے ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو سماجی اخلاقیات سے پیدا ہوتی ہیں. سماجی اخلاقیات اصل میں ان ایبسولوٹ یا مجرد تصورات کے بعد پیدا ہوتی ہیں، ان میں تبدیلیاں آتی رہتی ہیں، معاشرے کے لحاظ سے تبدیلیاں آتی رہتی ہیں، تمدن کی ترقی کے ساتھ تبدیلیاں آتی رہتی ہیں. ایبسولوٹ تقاضے اسی وجہ سے جاننے کی ضرورت پیش آتی ہے کہ وہ ہیں کیا. وہ مجرد تقاضے جو ہیں اسی وجہ سے قرآن مجید نے ان کو لسٹ کر کے الگ بیان کر دی ہے. جو ان کی بلبوتے پر اخلاقیات پیدا ہوتی ہے اس میں اختلاف بھی ہو جاتا ہے اور اسی وجہ سے پیغمبروں کی ضرورت پڑتی ہے تاکہ ان کو بھی متعین کر لیا جائے. دوسری چیز یہ ہے کہ میں نے بار بار آپ کو یہ توجہ دلائی کہ انسان کے پاس ارادہ اور اختیار ہے. ارادے اور اختیار کو انسان غلط استعمال کرتا ہے. غلط استعمال کرنے کے نتیجے میں ایسی نوبت بھی آ جاتی ہے کہ اس کی فطرت بالکل مسخ ہو کے رہ جاتی ہے. چنانچہ آپ دیکھیے کہ بہت سے ایسے لوگ ہوں گے بڑی انہوں نے نیکی سے خیر سے ابتدا کی ہوگی، بری صحبت میں پڑے، بتدریج صورتحال یہ ہو جاتی ہے کہ پھر وہ انسانوں کا خون پی رہے ہوتے ہیں اور ان کو احساس نہیں ہوتا کہ وہ یہ کام کر رہے ہیں. آپ دیکھیں ہمارے معاشرے کے اندر بہت سے مجرم ایسے ہیں لیکن وہ جو بنیادی اخلاقیات اندر ہیں ان کا امتحان کیا ہے؟ ان کا امتحان یہ ہے کہ یہ تو ہو سکتا ہے کہ وہ کسی دوسرے کا خون پی لیں لیکن جب انہیں بتایا جائے کہ ہم تمہارا خون پینے کا فیصلہ کر رہے ہیں اس موقع پر وہ اندر جاگ اٹھتا ہے. جن لوگوں کو آپ کہتے ہیں نا کہ وہ یہ کرتے ہیں، آپ یہ دیکھیں وہ اپنے ساتھ وہ کرانے کے لیے تیار نہیں ہوتے. انسان کی فطرت میں کچھ تو فطری اخلاقیات ہیں، کچھ ان فطری اخلاقیات سے انفر کر کے استنباط کر کے سماجی اخلاقیات پیدا ہوتی ہیں. سماجی اخلاقیات بدلتی رہتی ہیں. مثلا بزرگوں کے معاملے میں ادب کا طریقہ اختیار کرنا ہے، یہ تو ایک اعلیٰ ترین قدر ہے. آپ بھی مانتے ہیں، میں بھی مانتا ہوں، ساری انسانیت مانتی ہے. ہمارے آج سے 50 سال پہلے اس نے سماجی اخلاقیات کی یہ صورت اختیار کر لی تھی کہ آپ کسی بڑے کے سامنے یا بزرگ کے سامنے سر ننگے نہیں جائیں گے. یہ تبدیل ہو گئی. اس کی وجہ یہ کہ یہ اصل میں اس کی مینیفیسٹیشن تھی. اصل قدر اپنی جگہ موجود ہے. ہو سکتا ہے آج ادب اور احترام کے نئے اسالیب وجود میں آ جائیں. تو یہ انسانی تمدن میں ہوتا رہتا ہے. عام طور پر ہمارے ماہرین سماجیات، عمرانیات اور ماہرین نفسیات جو غلطی کرتے ہیں وہ اصناف کی کیٹیگرائزیشن کی غلطی ہے. یعنی وہ فطری اخلاقیات اور سماجی اخلاقیات میں فرق نہیں کرتے. فطری اخلاقیات ناقابل تغیر ہیں، عالمگیر ہیں، ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ رہیں گی. سماجی اخلاقیات ان سے پیدا ہوتی ہیں، ان کی بنیاد پر اٹھتی ہیں، وہ تبدیل ہوتی ہیں. جس طرح پازیٹیو چارج اپنی شناخت کے لیے نیگیٹو چارج کا محتاج ہوتا ہے، تو کیا رحمان بھی اپنی شناخت کے لیے شیطان کا محتاج ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ رحمان اپنی شناخت کے لیے کسی چیز کا محتاج نہیں ہے. رحمان تو اپنی تخلیقی فعالیت کا اظہار کر رہا ہے. وہ خالق ہے، اس سے تخلیق کا ظہور ہو رہا ہے. کیونکہ اس کے اندر رحمت کے دائیات موجود ہیں اس لیے وہ بڑی سے بڑی اعلیٰ مخلوقات پیدا کرتا چلا جا رہا ہے. ان مخلوقات میں اس نے فیصلہ کیا کہ کچھ ایسی مخلوقات بھی پیدا کرے گا جن کو ارادہ اور اختیار دے گا. ارادے اور اختیار کے نتیجے میں شیطان وجود میں آتے ہیں اور ارادے اور اختیار کے نتیجے میں انبیاء علیہ السلام وجود میں آتے ہیں. تو یہ چیز تو اصل میں اللہ تعالیٰ کے تخلیقی عمل کا ایک ناگزیر نتیجہ ہے. اس میں خدا کی